بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو پاکستان. جہاں کوئی ایک پاکستانی بھی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان. آج سب سے جو پاکستان کے اندر بڑی اور جس کو بری صورتحال کہتے ہیں اس سے نکلنے کا ایک موقع آ رہا ہے، اور وہ موقع کیا قوم کو ضائع کروایا جائے گا یا اس موقع کے ذریعے سے قوم کو یہ نئی شبوں کا آغاز ملے گا اور ہم صورتحال کو قابو میں لا سکیں گے. یہ انالیسس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کا جو انالیسس کا بنیادی نقطہ ہے وہ بھی آپ کو میں سمجھانے کی اپنے تجزیے کے ذریعے سے، اور جو مجھے ادھر ادھر سے پتہ لگتا رہتا ہے وہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے یہ موقع ہے انتخابات کا. انتخابات کے لیے جو تیاری شروع ہوئی تھی وہ ساری کی ساری تیاری ایک نقطے کے گرد اس وقت گھوم رہی ہے. اس نقطے کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایک منی لانڈرنگ میں ملوث ایسا آدمی جس کو لنڈن پلان کے ذریعے سے پاکستان واپس لایا گیا تھا اس کو بٹھایا جا سکے، اور دوسرا نقطہ اس کا یہ ہے کہ کچھ ایسی ہنگ پارلیمنٹ ہو جس کے اندر کسی کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، اور سارے ملازمین ہوں اور سارے ماتحت ہوں، اور جو افسر بالا ہے کوئی ان کے اوپر وہ حکومت کریں گے، اور یہ باقی سارے جتنے ہیں یہ سارے زیریں تخت کے نیچے کھڑے ہو کر صرف آشیرواد دینا اور واہ واہ، اس سے آگے نہیں کچھ کر سکیں گے قوم کے لیے. یہ فیصلہ اس کی گھڑی آن پہنچی ہے. اس گھڑی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس گھڑی کے وقت جب رات اندھیری ہوتی ہے تو آسمان سے شبنم کا قطرہ گرتا ہے. شبنم کا قطرہ اگر کسی سانپ کے منہ میں چلا جائے جو نیچے منہ کھولے بیٹھا ہو تو وہ پھر اس سے زہراب پیدا ہوگا. وہ سم قاتل جو مار دینے والا زہر ہے وہ اس کے اندر سے نکلے گا. لیکن اگر یہی قطرہ شبنم ایک سیپی جو پڑی ہوئی ہے اس کے منہ میں چلا جائے، صدف کے منہ میں چلا جائے، تو وہاں سے ایک نایاب موتی جس کو کہتے ہیں گوہر نایاب وہ نکلے گا. تو پاکستان اس کراس روڈ کے اوپر کھڑا ہے. میں اس سے بات آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، اور وہ تجزیہ جس کا آپ انتظار کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بابر روان آفیشل پہ. آپ اس کو کلک کیجیے گا جو ریلیونٹ بٹنز ہوتے ہیں تاکہ آپ کے پاس، آپ کے دوستوں کے پاس یہ پہنچ سکے میری آواز. اور کافی عرصے بعد میں مختلف مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر سکا تھا آپ سے بات، اب میں نے اس کا آغاز پھر کیا ہے دوبارہ. دوسری جو بڑا واقعہ ہوا ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، تاریخی واقعہ ہوا ہے، تاریخ ساز واقعہ ہوا ہے، وہ شب گزشتہ واقعہ ہوا ہے. وہ پاکستان کے اندر بھی ہوا ہے اور ساری دنیا میں ہوا ہے. وہ سیاسی تاریخ کا اور پارلیمانی تاریخ کا اور انتخابی تاریخ کا اور سوشل لائف کا سب سے بڑا ایونٹ ہے. وہ تھا ایک ٹک ٹاک پہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ جس میں 15 لاکھ لوگوں نے شرکت کی. اس جلسے کی 3 باتیں میں خاص آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک یہ کہ پاکستان میں اس وقت سارے اظہار کے ذرائع ان کے اوپر قدغنیں ہیں، ان کے اوپر پابندیاں ہیں، ان کے اوپر نظریں ہیں، ان کے اوپر قہر ہے، ان کے اوپر جبر ہے سارے کا سارا. یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا اور دنیا کی تاریخ کا سب سے برا کسی الیکشن کے موقع کے اوپر جو سینسرشپ ہے وہ لگی ہوئی ہے. سینسرشپ کی انتہا ذرا دیکھیں، اس کے 5 نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کی تصویر نہیں جلا سکتے کسی جگہ بھی پریس کے اندر. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عمران خان کی آپ تقریر نہیں چلا سکتے کسی بھی پریس کے حصے کے اندر. اس کا جو تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جلسہ نہیں منعقد کر سکتے. الیکشن ہے، سب کو اجازت ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف. اس کا جو چوتھا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ کے اوپر بھی ریلی نہیں نکال سکتے. اس کے باوجود لوگ نکال رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یار چیئرمین عمران خان نے جو ان کے امیدوار ہیں وہ تقریباً 1000 کے قریب میں پورے پاکستان کے، اگر سارے چاروں صوبائی اسمبلی میں ملا لیں اور نیشنل اسمبلی کے اندر بھی جن کو ٹکٹ جاری کیے گئے، ان سب سے کہا ہے کہ وہ 2 بجے اتوار کے دن پرسوں نکلیں گے اور خوف کے بت توڑیں گے. اور اس لیے نکلنا ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ ان کو کپتان نے اپنے کھلاڑی سمجھ کے میدان میں اتارا ہے اور گھر بیٹھنے کے لیے ان کو ٹکٹ جاری نہیں ہوئے. اس لیے وہ سارے کے سارے اب ان کو یہ کپتان کی ہدایت ہے کہ وہ باہر نکلیں. اب جو 5واں نقطہ ہے اس ساری مہم کا وہ سارے کا سارا یہ ہے کہ بغیر کسی نام کے، بغیر کسی نشان کے، بغیر کسی ایک منظم کمپین کے، اور بغیر ہاتھ اور پاؤں کے کھول لیں گے جن کو رسیاں اور زنجیریں ڈالی گئی ہیں،
پاکستان تحریک انصاف الیکشن کے میدان میں اتری ہے. ایک عجیب بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا. کبھی نے اس قسم کے مجبور کر دینے کے بعد اور مقید کر دینے کے بعد اور پابند سلاسل کر دینے کے بعد اور پس دیواریں زندہ رکھنے کے بعد کبھی کسی نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا دنیا کی تاریخ میں, ہماری تاریخ چھوڑ دیجیے, کہ کوئی اتنا خوف زدہ ہو ایک انتخابی نشان سے, ایک انتخابی میدان سے اور ایک انتخابی امیدواروں کی سیاسی جماعت سے. اس جو خوف ہے کچھ لوگوں کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا یا عمران خان کا, اس خوف کے نتیجے میں 2 اس سے پہلے ہمارے جلسے ہو چکے ہیں, جو ڈیجیٹل جلسے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, اور ہم نے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا, اور تیسرا یہ پہلا جلسہ ہوا ہے جو ٹک ٹاک کے ذریعے سے ہوا, اور اس میں 15 لاکھ لوگوں نے شرکت کی ہے. اب یہ جو مقبولیت ہے, یہ جتنی بھی سپورٹ ہے, یہ عوام کا حوصلہ ہے, یہ قوم کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر صرف یہ موقع دیا جائے گا لوگوں کو کہ وہ جا کے اپنی مرضی کی جگہ پہ ووٹ ڈالیں. نہ صرف اپنی مرضی کی جگہ پہ ووٹ ڈالیں بلکہ وہ یہ فیصلہ کریں. کارل مارکس نے کہا تھا کہ ہر 5 سال بعد لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ چنیں کہ کون آپ کا استحصال اگلے 5 سال کرے گا. اس رستے کو سٹیٹس کو توڑنا کہتے ہیں. اگر سٹیٹس کو توڑنا ہے, پاکستان کے اندر 4 چیزوں کا سٹیٹس کو اس وقت ہے. ایک ایلیٹ کیپچر ہے, کچھ لوگ ہیں جن کا اقتدار پہ قبضہ اختیار کے سوتے ان کے گھر سے پھوٹتے ہیں, اور اس لیے اس گھر کی سلامیاں جس گھر سے اقتدار کے سوتے پھوٹتے ہیں وہ کروانے کے لیے لوگوں کو ادھر لائن میں لگا دیا جاتا ہے. دوسرا جو رستہ ہے وہ یہ ہے کہ معیشت ڈوب رہی ہے, اور اسی طریقے سے تقریر کے ذریعے سے کوئی ملک معاشی ترقی نہیں کر سکتا. آج دنیا کی چوتھی بڑی پاور جو معاشی پاور ہے وہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے, واگا کے بارڈر کی دوسری طرف, اور افغانستان جیسی سرزمین جس کے اوپر 35 سال سے بارود برسایا گیا ہے, وہ بھی 7.2 بلین کی اکانومی ہو گئی ہے. اور ہمارے یہاں قرض آتا ہے, اس قرض پہ شور مچایا جاتا ہے, اور پھر اور قرض آتا ہے, پھر اور خوشی منائی جاتی ہے, پھر مزید قرض آتا ہے. جتنا قرض آتا ہے اتنی کرپشن ہوتی ہے, اور جتنا قرض زیادہ آتا ہے اتنی زیادہ کرپشن ہوتی ہے. یہ ساری صورتحال, اور اس میں 2 چیزیں اور کہ غریب آدمی ہے جو ٹیکس دیتا ہے, غریب آدمی ہے جو مہنگائی کو کرتا ہے, غریب آدمی ہے جو غربت کما رہا ہے, جو اس وقت معیشت کما رہا ہے, وہ بجلی کے بل کما رہا ہے, وہ گیس کے بل کما رہا ہے. وہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ 5 سال بعد جب اختیار اور اقتدار اس کے پاس آیا ہے, اس حد تک کہ اس کی پرچی فیصلہ کرے گی, تو پرچیوں کے اوپر ڈکیتی شروع ہو گئی ہے. یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ بدل سکتا ہے اگر یہ فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن ان اکارڈنس ود لا, جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 218(3) کہتا ہے. لیکن اگر اس الیکشن کو چوری کیا گیا, اگر جمہوریت کو ڈیریل جس طرح سے پہلے کرنے کے لیے رجیم چینج کے بعد سے سارا کچھ ہو رہا ہے, اور اگر اس میں سے سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب غلامی بھی لوگوں کو نامنظور ہے, اور صرف نشان بدلا ہے, عمران نہیں بدلا, کپتان نہیں بدلا. اس صورتحال میں اگر فیئر الیکشن ہوا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی دوسری سیاسی جماعت 2 وجوہات سے میں کہتا ہوں جو میں کہنے لگا ہوں, یہ کوئی نعرے بازی والی بات نہیں ہے, تجزیہ ہے. ایک یہ کسی کے اتنے امیدوار ہی نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے جتنی بڑی تعداد میں امیدوار کھڑے کیے ہوئے. 51 سیٹوں پہ جو لندن پلان والا شریف ہے اس نے امیدوار کھڑے نہیں کیے. جہاں اس کے امیدوار نہیں ہیں وہاں ہم دوسری بات پہ میں جاتا ہوں. آسرا یہ ہے کہ جس طرح سے رجیم چینج کے لیے ڈونلڈ لو کے کہنے کے اوپر پاکستان میں 2 ضمیروں کی منڈیاں کھلی تھیں. ایک آواری ہوٹل لاہور میں کھلی تھی, دوسری سندھ ہاؤس اسلام آباد میں کھلی تھی, اور جو امریکن ایمبیسی تھی وہ جا کے لوگوں کو مل رہی تھی کہ آپ لوٹے بنیں, لوٹا بڑا اچھا ہوتا ہے, آپ داغ لگائیں, ماتھے میں لگائیں, بے ضمیری کا لگائیں, داغ بھی اچھے ہوتے ہیں. اس دفعہ یہ موقع آیا ہے کہ پاکستان کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر نکل سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ وہ فیصلہ پلٹ دیں جو فیصلہ دیواروں کے پیچھے ہوتا ہے, وہ فیصلہ پلٹ دیں جو فیصلہ پردوں کے پیچھے ہوتا ہے. اچھی خبر آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں جو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. ہماری ایک ینگ لیڈی پالیٹیشین ہے صنم جاوید, اور اس نے چیلنج کیا ہوا تھا مریم کو, وہ نواز شریف صاحب والی جو سیاست کرتی ہیں ان کی صاحبزادی, وہ اب صنم جاوید کو بھی اجازت مل گئی ہے کہ وہ الیکشن لڑے گی. الیکشن اگر ہو گیا, سلیکشن نہ ہوئی, بھرتی نہ ہوئی,
مدر آف آل سلیکشنز نہ ہوئی تو الیکشن پاکستان کے لیے ایک نئی صبح لے کے طلوع ہوگا انشاءاللہ العزیز. 8 فروری کی رات کو اجالا ہوگا اور صبح کاظم جو ایک جھوٹی صبح انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ لوگوں کے لیے آ رہی ہے، اس کا ساتھ ہی سیاسی جنازہ ہو. پاکستان زندہ باد.